بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ آج لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کا معاملہ ایک بار پھر زیر سماعت آیا، چونکہ کل عدالت نے پنجاب حکومت کو حکم دیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر کو کہیں، ڈی سی کو کہیں کہ اجازت دینی ہے تو بھی اجازت دیں، نہیں اجازت دینی تو بھی وجوہات کے ساتھ بتایا جائے اور پھر عدالت آگے دیکھے گی۔ اس کے بعد آج رپورٹ باقاعدہ طور پہ عدالت کے اندر پیش کی گئی۔ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف لبرٹی چوک کے اوپر جلسہ کرنا چاہتی ہے، تو آج پنجاب حکومت نے اس کے علاوہ انٹیلیجنس اداروں نے، یعنی جو خفیہ ادارے ہیں انہوں نے، اور جو ضلعی انتظامیہ لاہور کی ہے ان کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کرائی گئی۔ اس رپورٹ کے اندر انٹیلیجنس اداروں نے پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی چوک کے اوپر جلسے کی اجازت دینے کی مخالفت کی، اور اسی بنیاد کے اوپر ڈی سی لاہور نے کہا کہ پی ٹی آئی اس سے پہلے 9 مئی کے جو پرتشدد واقعات ہیں وہ کر چکی ہے، تو اس لیے جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ بھی لبرٹی میں شروع ہوا تھا، تو اس لیے ہم اس جماعت کو وہاں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو لبرٹی میں جلسے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور ان کے مطابق یہی کچھ جو ہے انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ ہے، اور انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ کے اوپر جو ہے وہ این او سی جمع ان کو نہیں ایشو کیا جا سکتا۔ ڈی سی کی یہ رپورٹ عدالت میں آئی، اور عدالت میں جسٹس راحیل کامران شیخ صاحب جو ہیں، جو 2021 کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے، اور انہیں ابھی تقریباً مزید 13 سال جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر رہنا ہے، یعنی 2036 تک وہ اپنی 62 سالہ عمر کے مطابق ریٹائر ہونے کے قریب ہوں گے۔ تو جب ان کے مطابق آج یہ سارا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر آپ یوں کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کے لیے متبادل جگہ دی جائے، اگر آپ لبرٹی چوک میں ان کو جلسے کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر پھر جسٹس راحیل کامران صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ دیکھیے، اگر متبادل جگہ کے اوپر بھی سیکیورٹی کے مسائل ہیں اور سیکیورٹی خدشات کی بنیاد کے اوپر آپ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے، تو پھر لاہور شہر میں کسی کو بھی سیاسی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر لاہور شہر کے اندر کوئی بھی جلسہ نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ جو ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہا کہ آپ آج ہی درخواست ڈی سی لاہور کو دیں کہ اگر لبرٹی چوک کے علاوہ ہمیں کوئی متبادل جگہ دے دی جائے اور متبادل جگہ کا انتخاب کریں، اور اگر آپ کو ڈی سی لاہور اجازت نہیں دیتی تو پھر شہر لاہور کے اندر کسی کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور لاہور ہائی کورٹ پھر لاہور شہر میں جلسوں کے اوپر پابندی لگا دے گی، کیونکہ سیکیورٹی خدشات ہیں تو وہ سب کے لیے ہیں، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو نہیں ہو سکتے۔ اب یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 21 تاریخ کو مینار پاکستان کے اوپر 10 سے 11 ایکڑ، مینار پاکستان نہیں، مینار پاکستان کا ایک حصہ جو 10 سے 11 ایکڑ کے اوپر مشتمل ہے، وہ کتنا ہوگا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ مسلم لیگ نون جلسہ کرنا چاہتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما بلال یاسین نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنے کے حوالے سے لاہور کی انتظامیہ کو درخواست بھی دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی 15 اکتوبر سے 21 اکتوبر تک جلسے اور انتظامات کی اجازت دی جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مینار پاکستان نواز شریف جو ہیں وہ پہنچیں گے اس کے اوپر ہیلی کاپٹر کے اوپر۔ تو اب لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس راحیل کامران صاحب کو داد دینی چاہیے کہ آج انہوں نے کمال کیا، وہ اس کے اوپر ڈٹے، اور پاکستان کی عدالتیں اور ججز چاہیں تو بہت ساری چیزیں جو انتظامیہ، افسران، بہت سارے باقی جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو قانون کو، آئین کو بودر نہیں کرتے، ان سب کو لگام ڈل سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم آج کا ان کا سٹینڈ ہے۔ امید ہے اگلے 72 گھنٹوں کے اندر، اگلے 72 گھنٹوں کا مطلب یہ ہے کہ جو 24 گھنٹے، 14 کو 15 کو تو اس کا مطلب ہے جلسہ ممکن نہیں ہے، اگر 72 گھنٹوں کی بات بھی کریں تو 15 کے بعد جلسہ ہو جائے گا، لیکن جلسہ ضرور ہوگا۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر نواز شریف کی آمد سے پہلے تحریک انصاف کا یہ جلسہ ہو گیا
تو پورا لاہور امڑ آئے گا، لاہور امڑ آیا تو مومنٹم خراب ہو جائے گا۔ اب اگر جلسے کی اجازت نہیں دیتے، لاہور ہائی کورٹ نے جلسوں کے اوپر پابندی لگا دی، تو پھر مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کیسے کریں گے؟ یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ آگے گڑھا ہے اور پیچھے کھائی ہے، تو اب اس حوالے سے آپ کو سامنا کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس دوران 15 تاریخ سے مینار پاکستان کے اوپر 15 سے 21 تک، چونکہ انہوں نے انتظامات بھی کرنے ہیں، آپ نے اگر مسلم لیگ نون کو اجازت دے دی اور پاکستان تحریک انصاف وہ اجازت نامہ اٹھائے گی اور کہے گی دیکھیے جی مسلم لیگ نون کو بھی تو مینار پاکستان کے اوپر اجازت ملی ہے، اور اگر مینار پاکستان کے اوپر کسی کو کوئی سیکیورٹی کے خدشات نہیں ہے اور وہاں کلیئرنس ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی مینار پاکستان کے اوپر جلسے کی اجازت دے دی جائے تاکہ وہ وہاں پہ جلسہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا لاہور کی حد تک مینار پاکستان یا لبرٹی یا تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے، یہ لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اوپر غیر اعلانیہ طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور غیر اعلانیہ طور پہ ان کی سیاسی سرگرمیاں ان کو کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور لاہور ہائی کورٹ اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا ریلیف اور خوشگوار ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا۔ اب ہم نے چند روز پہلے دیکھا کہ فل کورٹ بنی ہوئی تھی، اب لگ یہ رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک اور فل کورٹ بنائیں گے، گو کہ آخری فل کورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی، ان کو فل کورٹ نہیں بنانی چاہیے تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم جو ہے وہ ختم کر دی تھی، اور نیب ترامیم ختم ہونے کے نتیجے میں ہی بہت سارے لوگوں کے کیسز جو ہے کھل گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر ایک تو خبر یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ کی جو حکومت ہے وہ پر تول رہی ہے، وہ بڑے غصے میں ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی شہباز شریف کی اور باقی سب کے کیسز جو ہیں وہ کھل جائیں، لیکن ان سے پہلے جو ایڈوکیٹ فاروق ایچ نائک ہیں انہوں نے ایک نظر ثانی عبد الجبار کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر نیب ترامیم کے خلاف فیصلہ دیا، اور نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت نے میرے خلاف ریفرنس جو ہے وہ عدالت کو بھجوایا، اور ان کے مطابق نیب ترامیم کے خلاف درخواست میں کسی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی نہیں کی گئی، اور نیب ترامیم کے خلاف درخواست آرٹیکل کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اس لیے سپریم کورٹ جو ہے وہ نیب ترامیم کے خلاف 15 ستمبر کا فیصلہ کل عدم قرار دے۔ بالکل وہ فیصلہ کل عدم قرار دینا چاہیے، اور کل عدم قرار دینے کے بعد یہ بالکل اجازت ملنی چاہیے کہ جناب کھل کے آپ جو کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک معاملہ آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ تو فل کورٹ بنائے گی یا بنائے گی، اب نیب ترمیم والا اس کیس کے اندر بنائے گی کہ نہیں بنائے گی۔ جس طرح لاہور والا معاملہ ہے نا، لاہور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کرنا چاہتی ہے، اب پشاور اور دیگر جگہوں کے اوپر بھی آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، تو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اجازت کے بغیر جلوس نکالنے کے حوالے سے پشاور پولیس نے پیشگی نوٹس جاری کر دیے ہیں، یعنی جلوس نکلا بھی نہیں ہے، اور یہ نوٹس جو ہیں وہ تیمور جھگڑا، ارباب عامر ایوب اور دیگر کو جاری کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ملکی حالات کے پیش نظر ہجوم جمع کرنے کے اوپر پابندی ہے۔ اس وقت جو ہجوم ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون جمع کر سکتی ہے، اور مسلم لیگ نون کے علاوہ کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور آپ پہلے کریں گے تو یہ مسلم لیگ نون کا شو خراب کرنے والی بات ہے۔ آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ کل پورے پنجاب کے اندر اور بالخصوص لاہور کے اندر ہم نے دیکھا سرکاری ملازمین جس میں ٹیچرز اور دیگر سب لوگ تھے، ان کو جس طریقے سے پولیس نے گاڑیوں میں اٹھا کے پھینکا، اس وقت ان کو تھانوں حوالات میں بند کیا گیا ہے، اور سرکاری ملازمین آج بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے، اور پھر میڈیا نے جس طرح سے چشم پوشی کی، میڈیا نے ان کو نہیں دکھایا، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کے لوگوں کے مسائل کے ساتھ کتنا انٹرسٹ ہے، اور اگر آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں۔ اور محسن نقوی کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بڑی میڈیا مینجمنٹ کے ذریعے اس ایشو کو میڈیا کے اوپر نہیں بننے دیا، اور پولیس کل کیمروں کی موجودگی میں سب کچھ ہوا، لیکن آپ کو وہ مناظر کوئی نہیں دکھائے گا، اس ایشو کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا، چونکہ میڈیا بہت زیادہ پاکستان کے اندر آزاد ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔